ایک چند دوستوں نے اپنے عمدہ ترین انداز سے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، لیکن جو خوبصورت اشعار آپ نے پڑھے، میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ میدان خم غدیر میں وجود مبارک کی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر کا خطبہ ارشاد فرمایا اور اس مقام پر علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان فرمایا، تو جیسے ہی حضرت کا خطبہ مکمل ہوا تو صحابہ کرام کے مجمع میں سے ایک صحابی جن کا نام حسان بن ثابت ہے، یہ اٹھ کے کھڑے ہو دست ادب رسول اسلام کے سامنے جوڑ دیے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کریں اور مجھے اجازت دیں کہ جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا حکم خدا سے، جس طرح سے علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا، اجازت دیں کہ میں آپ کے اسی خطبے کو منظوم کلام میں پیش کر دوں، شعر کی صورت میں پیش کر دوں۔ ختمی مرتبہ نے اجازت مرحمت فرمائی، حسان اٹھ کے کھڑے ہوئے، تاریخ میں یہ خطبہ موجود ہے منظوم شکل میں۔ ختمی مرتبہ کے پورے خطبے کو اشعار کی شکل میں حسان بن ثابت نے پڑھا۔ جیسے ہی حسان بن ثابت کا کلام مکمل ہوا، ختمی مرتبہ نے تبسم فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، اے حسان، اور اس جملے میں بڑی بلاغت ہے، اے حسان، ایک روح القدس اس وقت تک تمہاری تائید کرتا رہے گا جب تک تو ہم محمد و آل محمد کی تائید کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شاعر اپنے کلام سے حضرات محمد و آل محمد کی ولایت کی تائید کرتا ہے تو اللہ اپنے روح القدس کے ذریعے سے خود اس کی تائید کرتا ہے۔ اب وہ شاعر اپنا کلام خود پڑھے یا کسی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جائیں تو نور علی النور۔ تو انہی کے کلام نے مجھے وادار کیا کہ میں بھی اپنی موضوع کی روح کا سمت کو ذرا سا بدل دوں۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی ایک معروف سورہ کی ابتدائی 5 اور آخری 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ فجر قرآن مجید کا 99واں سورہ ہے۔ اس سے پہلے سورہ مبارکہ غاشیہ ہے، سورہ اعلیٰ، بعد میں پھر سورہ مبارکہ بلد ہے، پھر سورہ شمس ہے، سورہ ضحیٰ۔ یہ 99 نمبر سورہ قرآن کا 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ کا آغاز اللہ نے قسموں سے کیا۔ میں نے اس سورہ کی تلاوت کا آغاز کیوں کیا؟ تو وہ آپ کے کلام کے تناظر میں کیوں؟ اس لیے کہ امام صادق نے اپنے ایک صحابی سے یہ فرمایا، اور اسے علامہ باقر مجلسی نے بحار الانوار کی 44 نمبر جلد میں بیان کیا۔ اس حدیث کو امام نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ فقرؤوا هذه السورہ فی صلواتکم الواجبہ و نوافلکم۔ میرے صحابی اے ابو بصیر، تو اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں اس سورے کی تلاوت کیا کرو۔ تو ابو بصیر نے استفسار کیا، فرزند رسول کوئی خاص وجہ اس سورہ کو پڑھنے کی؟ فرمایا ہاں، یہ سورہ میرے جد بزرگوار حسین ابن علی کا سورہ ہے۔ سورہ فجر کے یہ آپ کی مرضی، سورہ امام حسین کہہ دیجئے یہ آپ کی مرضی۔ اس سورے کا آغاز پروردگار نے قسموں سے کیا۔ قرآن کی کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 70 صورتوں کے شروع میں کوئی قسم نہیں ہے، نہ وسط میں کوئی قسم نہیں۔ 114 میں سے 44 صورتیں قرآن کی جن کا آغاز اللہ نے قسموں سے فرمایا۔
اور ان 44 صورتوں میں اللہ نے قرآن میں 118 قسمیں اٹھائی، اور کسی سورہ کی شروع میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی اور بات شروع کر دی، کہیں 2 قسمیں، کہیں 3، کہیں 4، کہیں 5 اور کہیں 11 قسمیں اٹھائی۔ سورہ مبارکہ عصر میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی، تو کچھ صورتوں میں 2 قسمیں، جیسے سورہ ضحیٰ۔ کچھ صورتوں کے شروع میں حق تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ عادیات، اور کچھ صورتوں کے شروع میں پروردگار نے 4 قسمیں اٹھائیں، جیسے سورہ مبارکہ 3، اور کچھ صورتیں جن کے شروع میں 5 قسمیں، جیسے سورہ فجر جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور سورہ فجر کے بعد صرف ایک سورہ ہے جس میں پروردگار نے اس سے زیادہ قسمیں اٹھائیں، وہ سورہ مبارکہ شمس ہے جس میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں اٹھائیں۔ اس سے زیادہ قسمیں قرآن میں پھر نہیں اٹھائی گئی۔ شمس کے بعد سورہ فجر، ان لفظوں سے پروردگار اپنے کلام کو شروع کر رہے ہیں، والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم جب سب اکٹھے تھے، والوتر، اور مجھے وتر کی قسم، طاق کی قسم، تنہا کی قسم، واللیل اذا یسر، اور مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے، اور اس کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان قسموں میں سے کوئی ایک قسم اہل عقل کی نہیں ہے؟ یہ دعوت فکر ہے، یہاں پر پروردگار ذہن بشر کو بیدار کر رہا ہے، جیسا بحار الانوار کی 92 نمبر جلد میں آقا حسین سے علامہ مجلسی نے یہ روایت بیان کی۔ سرور و سالار شہیدان، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی قرآن کے مضامین کو ان لفظوں کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں۔ آقا حسین فرماتے کہ القرآن علی 4 اشیاء، قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، اور اگر بامعرفت اور باشعور مومنین کے روشن چہرے میری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتے تو شاید اس طرح کی گفتگو شروع نہ کرتا۔ حسین ابن علی علیہ السلام فرماتے کہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق۔ اس قرآن میں اللہ نے یہ 4 چیزیں رکھی ہیں، ایک عبارت ہے، اس قرآن کے کلمات اور عبارت، ایک اشارے، تیسری چیز لطائف قرآنی، اور چوتھی چیز حقائق۔ تو عبارت کس کے لیے، اشارے کس کے لیے، قرآن کے لطائف کس کے لیے، اور حقائق کس کے لیے؟ تو آقا فرماتے ہیں العبارت فللعوام، قرآن کی عبارت یہ عوام کے لیے، یہ لفظ، یہ کلمات، یہ تلاوت، قرآن کا ظاہر یہ عوام کے لیے، والاشارۃ للخواص، اور قرآن کے اشارے خواص کے لیے، یہ عوام کی دسترس سے اور ان کے ہیتے قدرت سے اور ان کے حد ادراک سے خارج ہے، یہ عوام کے حد ادراک سے ماورا اور بالاتر ہیں، یہ خواص کے لیے۔ کون ہے خواص؟ کیا خوبصورت جملہ ہے کہ جملے سے جملہ ملاؤں۔ آقا علی فرماتے ہیں کہ نحن العلماء، اب آپ ہم سے پہلے اعلان کرتے ہیں عالم، تو یہ مجاز ہے، اس کائنات میں اگر کوئی عالم آئے تو وہ صرف محمد و آل محمد ہے، باقی سب مجاز ہے، اور کسی اور کو اگر عالم کہا جائے تو اس کا مطلب مجازن کہا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ خود علی ابن ابی طالب فرما رہے کہ نحن العلماء، ہم علماء ہیں، وشیعتنا الطلاب، اور ہمارے شیعہ وہ ہمارے شاگرد ہیں۔
تو ہم سب کے سب دروازے باب العلم کے، باب مدینۃ العلم کے شاگرد ہیں. کوئی عالم نہیں ہے، کوئی سینئر طالب علم ہے، کوئی جونیئر طالب علم ہے، کوئی تھوڑا کم جانتا ہے، کوئی زیادہ جانتا ہے. تو یہ خواص ہے جو ائمہ اہل بیت کے شاگرد ہیں. تو یہ اشارے خواص کے لیے اور عبارت عوام کے لیے. اور اس کے بعد واللطائف للاولیاء، اور قرآن مجید کے لطائف، وہ لطیف ترین نکات، یہ کس کے لیے؟ اولیاء خدا کے لیے. والحقائق للانبیاء، اور قرآن کے حقائق انبیاء کے لیے. تو اگر خواص بیٹھے تو پھر اشارے کافی ہیں. اور خواص کے لیے امام صادق کا یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ سورہ میرے دادا حسین ابن علی کا سورہ ہے. اگر اس کے علاوہ مزید کچھ بھی نہ فرماتے تب بھی ایک باشعور ذہن ان قسموں کے معانی کو سمجھ سکتا ہے کہ فجر سے مراد کیا ہے، لیال عشر سے مراد کیا ہے، شف سے مراد کیا ہے، وتر سے مراد کیا ہے، واللیل اذا یسر سے مراد کیا ہے. لیکن پروردگار نے کام کو اور آسان کیا. یہاں تک خود صحابی نے بھی پوچھا امام صادق سے، فرزند رسول، یہاں تو پروردگار قوم عاد، قوم ثمود، فرعون اور فرعونیوں کا ذکر کر رہا ہے، ان کے ظلم کو بیان کر رہا ہے، ان کے فساد کو بیان کر رہا ہے، اور آپ فرما رہے کہ سورہ میرے دادا حسین ابن علی کا سورہ ہے. کا آخری آیات پڑھو، کا کون سی؟ امام نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف. اب مجالس تو آپ سن چکے اور میرے بات بھی سنیں گے. میں تو معمولی اور ادنا اور حقیر سا طالب علم ہوں اور خود میزبان ہوں، لیکن اگر میرے بھائیوں کا حکم اور خواہش نہ ہوتی تو میں کبھی سما خراشی کے لیے حاضر نہ ہوتا. لیکن تبرکن و تیمنن چند ایک جملے عرض کروں تاکہ میں بھی صحیح اور شریک بن جاؤں اس اجر میں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. کون ہے نفس مطمئنہ؟ یہ کسے خطاب کر رہا ہے پروردگار؟ ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. اور عرفاء نے جو معنی کیا، محبت کے 5 درجات بیان کیے ہیں، حب ہے، ولا ہے، مودت ہے، فنا ہے، عشق ہے، اور مقام رضا. یہ وفا کی آخری حد کا نام یہ مقام رضا ہے. تو اگر یہ مطلب ہے تو راضیتم مرضیہ کا مطلب کیا ہے؟ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو نے وفا کی حد کر دی اور اس نے بھی وفا کی حد کر دی. فادخلی فی عبادی، تو اب میرے بندوں میں داخل ہو جائیے. یہ عجیب اعزاز ہے. لوٹ آئیے اور میرے بندوں میں. ایک شعر آپ پڑھ رہے تھے ابھی، آخر میں حسن یوسف اور حسن مصطفیٰ کا تقابل کر رہے تھے. تو خدا کیا فرما رہے ہیں؟ لوٹ آئیے، ارجعی، اور فادخلی، تو داخل ہو جائیے، فی عبادی، میرے بندوں میں. یہ میرا بندہ کیا ہے؟ یہ اعزاز ہے، یہ تو تعارف ہو رہا ہے. نفس مطمئنہ کے بعد یہ دوسری سند، آئیے اور آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جائیے. عبد ہونا اور ہے، عبد خدا ہونا اور ہے. اور اگر بات روشن نہ ہوئی تو عرض کروں، مقام عبودیت یہ بالا ترین مقام ہے نگاہ پروردگار میں. یہاں تک کہ جب پروردگار، اور جب آپ تشہد پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں،
ختمی مرتبت کی نبوت کی گواہی سے پہلے کس مقام کو بیان کرتے ہیں؟ مقام عبودیت کو. یہ غیر معمولی مقام ہے، غیر معمولی مقام ہے. اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. رسالت کی گواہی پر اللہ نے عبودیت کی گواہی کو مقدم کیا. یہاں تک کہ جب اللہ اپنے محبوب کو اس انتہائی بلندی پر لے کے گیا جس کا برادر محترم ابھی ذکر کر رہے تھے، معراج پر، تو کن لفظوں کے ساتھ پروردگار نے قرآن میں واقع معراج کو بیان کیا؟ دیکھیں ابھی میں جملہ کہتا ہوں سبحان اللہ کی آوازیں آتی ہیں دائیں سے بائیں سے سامنے سے. جب لفظ کہتا ہوں تو سامعین کے درمیان سے سبحان اللہ کی آواز آتی ہے. اور قرآن میں اللہ نے بھی سبحان اللہ فرمایا، لیکن عجیب یہ ہے کہ بات کہنے کے بعد نہیں فرمایا، بات کہنے سے پہلے فرمایا. یعنی بات اتنی بڑی ہے کہ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے خدا نے سبحان اللہ سے شروع کیا اور پھر اپنے محبوب کی معراج کو بیان کیا. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی کسے؟ بنبیہ، بحبیبہ، برسولہ، بخلیلہ. نہ کچھ نہیں کہا، بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو اس انتہائی بلندی پر لے کے گیا جس کے بعد کوئی بلندی لائق تصور نہیں. تو عبد ہونا یہ اور بات ہے، اور عبد ہونا یہ اور بات ہے. اور اگر اب بھی کسی کے ذہن عالی تک میری بات نہ پہنچ سکی ہو تو پھر اس عمدہ ترین انداز سے مرحوم اقبال نے عبد اور عبد کے فرق کو بیان کیا تاکہ فادخلی فی عبادی کا مفہوم روشن ہو جائے. کہا کہ عبد دیگر، عبد شیء دیگر. اقبال نے کہا کہ عبد اور ہے، عبد اور ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ عبد دیگر، عبد شیء دیگر. انسراپا انتظار منتظر. عبد وہ ہے جو کوہ طور پہ کھڑا ہو کر اللہ کی تجلی کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا خدا عرش پر انتظار کر رہا ہے. منتظر ہے، عبد منتظر ہے. عبد وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے تجلی کا، عبد وہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو حقیقت محمدی عبد ہے اور میں انتظار کیا جا رہا ہے نفس مطمئنہ کا. اس لیے خدا فرما رہا ہے، صرف خدا انتظار نہیں کر رہا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے حسین ابن علی، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، تو آ کے اب میرے بندوں میں داخل ہو جائے. جہاں محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، منتظر ہے، میں بھی منتظر ہوں. لوٹ آئیے. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں. اگر وقت بچا تو اس آخری جملے کا مفہوم عرض کروں گا.
تو کون ہے نفس مطمئنہ؟ نفس مطمئنہ کا بارز ترین مصداق اور کامل ترین مصداق سرور و سالار شہیدن حسین ابن علی. اور میری گفتگو تب تک چلے گی جب تک کوئی بعد میں پڑھنے والے تشریف نہیں لے آتے، اور جیسی وہ آئیں گے میں اپنی زحمت کو تمام کر دوں گا. میں اس بان ہوں، آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا. تو آئیے پھر قسموں کی طرف. پروردگار فرما رہے والفجر، مجھے فجر کی قسم. یہ کون سی فجر ہے؟ اور مجھے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. یہ 10 راتیں کون سی؟ والشفع والوتر، مجھے جوف کی قسم، مجھے طاق کی قسم، اور مجھے واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب یہ ڈھلنے لگے. یہ کون سی رات کی طرف پروردگار اشارہ فرما رہا ہے؟ یہ کون سی فجر ہے؟ اس فجر سے مراد نور حسین ابن علی ہے، شخصیت حسین ابن علی ہے. اگر فجر کا مفہوم دیکھنا ہو جا کر مفردات کی سب سے جامع ترین کتاب مفردات راغب، امام راغب اصفہانی، سنی شیعہ تمام مفسر جو بھی قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہے ممکن نہیں کہ مفردات راغب کو کھولے بغیر یہ تفسیر لکھ سکے. ایک ایک لفظ کو کھولا امام راغب اصفہانی نے، جا کے دیکھیے فجر کا مطلب کیا ہے. فجر یعنی وسیع شگاف. تو فجر کے وقت کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لمحات رات کی تاریکی کے پردوں کو چاک کر دیتے ہیں، اور اب یہ تاریکی سمٹتی ہے اور روشنی پھیلتی ہے، اور انسان ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے اور خیر اور شر کو تشخیص دے سکتا ہے. تو اب پروردگار سورہ فجر میں نور حسین کو فجر سے تشبیہ دے کے بتا رہا ہے. یہ وہ نور ہے جس نے آ کر بنو امیہ کے تار و تاریک کو، ان تاریکیوں کو ختم کیا اور اجالا بکھیرا. ایسا اجالا کہ جس میں قیامت تک آنے والا انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے گا اور سمجھ سکے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، خیر کیا اور شر کیا ہے. لیکن میں اس سے بھی آگے بڑھوں گا. والفجر، اگر میں باقی قسموں کی طرف نہ بھی جا سکا، کم سے کم فجر کا مفہوم روشن ہو جائے. تو کتنی نمازیں ہیں؟ 5. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو ان میں سب سے پہلے کون سی نماز فرض ہوئی؟ نہیں، ظہر. اگر سنی بیٹھے تو وہ بھی جائیں، اور جو شیعہ بیٹھے ہیں سب جا کر کتابیں کھولیں. ان 5 نمازوں میں سے سب سے پہلی نماز جو فرض ہوئی ہے بشر پر، یہ نماز ظہر ہے. اور پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر فجر. اور اب دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں. سیرت کی سب سے پہلی کتاب سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق سے شروع کیجیے، اور اس زمانے تک جو ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں سیرت پر اٹھائیے. مکہ میں ان 5 نمازوں کی کتنی رکعتیں تھیں؟ کتنی رکعتیں تھیں؟ 10. جتنے اہل تسنن ہیں، جتنے اہل تشیع ہیں، سب جا کے اپنے اپنے علماء سے استفسار کریں. خود سیرت کی کتابیں اٹھا لیجیے، آج تک کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. مکہ میں پنجگانہ نماز کی کل رکعتیں 10 تھیں. 2 فجر کی، 2 ظہر کی، 2 عصر کی، 3 مغرب کی، اور 4 عشاء کی. اور پھر تمام محدثین نے لکھا، تمام مورخین نے لکھا، تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد مزید 7 رکعتوں کا اضافہ ہوا، اور پھر 17 ہو گئی. لیکن فجر کی 2 ہی رہی، اور ظہر کی 4 ہو گئی، عصر کی 4 ہو گئی، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4. یہ 7 رکعتیں اضافہ ہوئی. کہاں؟ مدینے میں جا کر. اور اب یہ جو ظہر کی 2 رکعتیں اضافہ ہوئی ہیں، خمینی بت شکن جیسے دانشور فقیہ اور محدث اور بڑی بڑی شخصیتوں نے، حال ہی میں آگے حسن زادہ عاملی کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی اپنی کتاب 1001 نقطہ اس میں لکھا ہے
کا فجر کی 2 ہیں، اور زہر کی جو 2 رکعتیں جا کر مدینہ میں اضافہ ہوئیں، یہ اعزاز مصطفیٰ میں ختمی مرتبت کی احترام کی تجلی کا مظہر ہے کہ اللہ نے ختمی مرتبت کے احترام میں بشر پر یہ 2 رکعتیں واجب قرار دی، اور اگلی عصر کی 2 رکعتیں یہ علی ابن ابی طالب کی عظمت کی تجلی کا مظہر ہے۔ اللہ نے اعزاز مرتضیٰ میں یہ 2 رکعتیں بشر پر واجب قرار دی، اور پھر مغرب کی 1 رکعت یہ احترام سیدہ میں، اور عشاء کی 2 رکعتیں یہ احترام اور اعزاز حسن مجتبیٰ میں۔ لیکن فجر کی 2 تھی اور 2 ہی رہی، کیوں کہ جو کچھ خدا کا ہے وہ حسین کا ہے، اور جو حسین کا ہے وہ سب خدا کا ہے۔ تو فجر کی 2 اور ظہر کی 4، عصر کی جتنی ذہنیتیں بلند ہو رہی ہیں، کوشش کروں گا یہ جملہ پہنچا سکوں، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4۔ ابھی آپ ٹھوک سیدہ میں ہیں، اور جو باہر سے آئے قریب سے، لیکن اگر آپ ایک مسافت طے کریں اور ایسے نقطے پر جا پہنچیں جہاں پہنچنے کے بعد آپ کی نماز قصر ہو جائے تو کیا کریں گے؟ پھر یہ 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جائے گی، اور آپ 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، ظہر کی 4 کی بجائے 2، عصر کی 4 کی بجائے 2، عشاء کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، لیکن فجر کی کم نہیں ہوگی۔ 2 ہیں تو 2 ہیں، اور مغرب کی بھی پروردگار کم کر دے، 3 ہے 1 چھوڑ دے، 2 پڑھیں، لیکن نہ فجر کی کم ہوگی اور نہ مغرب کی کم ہوگی۔ مجھ سے پہلے بڑے بہترین انداز میں کیا خوبصورت اشعار پڑھے جناب جھنڈوی صاحب نے، پروردگار انہیں اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، اور میں ان لمحوں میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا جو عرض کرنے لگا ہوں۔ فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، تو جو 3 نمازیں ہیں ظہر و عصر و عشاء سفر میں جا کر عادی ہو جاتی ہیں اور قصر ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی رکعتیں معاف نہیں کی جائیں گی، اور مغرب کی 3 رکعتیں ان میں چھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنا حق بھی معاف کر سکتا ہے، مصطفیٰ کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، علی کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، حسن کا حق بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن پروردگار کبھی نہ حق فاطمہ معاف کر سکتا ہے نہ حق حسین ابن علی معاف کر سکتا ہے۔ بشر مدیون، بشر مدیون ہے اور مقروض ہے حسین ابن علی کا، اور مادر حسین ابن علی فاطمہ زہرا کا۔ کوئی بھی باضمیر اور باشعور اور غیور انسان قیامت تک اپنا سر حسین کے دروازے سے نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے صرف حسین کی وجہ سے، ورنہ حسین کو تو کیا کیا مشورے نہیں دیے گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر نے، محمد حنفیہ نے، ام سلمہ نے، مگر کیا مشورہ نہیں دیا کہ آپ بیعت نہ کریں لیکن عراق بھی نہ جائیں؟ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی، 11.5 سال یزید کے مقابلے میں حکومت کر لی، اور یزید کی حکومت تو شام تک رہ گئی۔ 3 سال 8 مہینے 14 دن یزید نے حکومت کی، 40 دن اس کے بیٹے معاویہ نے حکومت کی، 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی، پھر عبد الملک بن مروان کی حکومت، ساری حکومت سمٹ کر شام تک رہ گئی، اور عبداللہ ابن زبیر پورا حجاز، پورا مدینہ، مکہ، عراق، مصر، ایران سب اس کے قبضے میں ہے۔ تو اس نے بھی بیعت نہیں کی، اس کے چھوٹے بھائی منذر بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی، تو حسین ابن علی بھی بیعت نہ کریں لیکن عراق بھی نہ جائیں۔ جیسا محمد حنفیہ نے کہا ہندوستان چلے جائیے، پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیے، جگہ بدلتے رہیں، آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کی اولاد مخدرات عصمت و طہارت کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ حسین کیوں گئے؟ کیا
وجہ تھی، اپنے لیے نہ. حسین جان بھی بچا سکتے ہیں، بیعت سے انکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر حسین کربلا نہ جاتے تو میں مختصر کروں ایک جملے میں، اگر حسین عراق نہ جاتے، کربلا نہ جاتے اور اس فجر کا طلوع نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ صرف نماز جمعہ بدھ کے دن نہ پڑھی جا رہی ہوتی، بلکہ اس وقت ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، شادی حالوں میں، شہروں اور دیہاتوں میں مولوی صاحب ٹوپی پہن کے آتے، سر پہ دستار پہن کے آتے، کندھے پہ ہوا رکھ کے آتے، ہاتھ میں تسبیح لے کر اور قرآن کھول کر ماں اور بیٹے کا نکاح پڑھتے، بہن اور بھائی کا نکاح پڑھتے، اور اس نکاح کے بعد چھوارے بھی تقسیم ہوتے، مٹھائیاں بھی کھائی جاتی، مبارکبادیں بھی ملتی، ہم گھروں کو چلے جاتے اور کسی کو احساس بھی نہ ہوتا کہ کیا ظلم ہوا ہے. ہر باضمیر انسان مدیون ہے حسین ابن علی کا. جسے بھی بہنوں کا، ماؤں کا، رشتوں کا پاس ہے، وہ قیامت تک حسین ابن علی کا قرض ادا نہیں کر سکتا. کون حسین کا قرض اتارے؟ کوئی انسان حسین کا قرض نہیں ادا کر سکتا. اور ابھی منزل مصائب نہیں پہنچی لیکن میں فکر دے رہا ہوں، کوئی انسان حسین کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ حسین کون ہے؟ کون سمجھے بشر حسین کون ہے؟ کیا سمجھے انسان حسین کون ہے؟ وہ حسین کی جس نے معمولی ترین چیزیں اور حقیق ترین چیزوں کو اس حسین نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی اس نسبت کے بعد کہ اگر کوئی شے حسین کے ساتھ منسوب ہو جائے تو یہ مٹی جس کا کھانا حرام ہے، جب یہی مٹی حسین کے ساتھ منسوب ہو جائے تو یہ مٹی شفا بن جاتی ہے، یہ خاک کھا کے شفا بن جاتی ہے. اور یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے، یہ اشک جو بہہ رہے ہیں، اگر گھر میں روئیں گے کسی اور پریشانی میں، یہ پانی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آنکھ سے بہہ گیا بے ارزش ہے، بے حقیقت ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی قیمت نہیں. لیکن جب خریدار حسین ہو، جب خریدار حسین ہو، پھر اس آنسو کی کم از کم قیمت جنت بنتی ہے. من بکا او ابکا او تباہ کا. یہ حسین کون ہے جو حقیر ترین چیزوں کو خرید کر انمول کر دیتا ہے؟ یہ حسین کتنا پاک ہے، یہ حسین کتنا طاہر ہے، طیب ہے. جب انسان زائر حسین کے روضے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے تو خدا آواز دیتا ہے. جب زائر حسینی حرم حسین میں حسین کی زری کو چھوتا ہے تو خدا فرماتا ہے یا ربی استانف عملکا، اے میرے بندے جا کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر. قد صرت اليوم كيوم ولدتك امك، آج میں نے تجھے ایسا بنا دیا جیسا تو اپنی ماں کی گود میں آیا تھا. یہ حسین ہے، یہ حسین ہے جو علیہ السلام بناتا ہے. کتنے صحابی ہیں رسول کے؟ کتنے صحابی ہیں؟ 1.5 لاکھ ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب رسول اسلام کے اصحاب. تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ رضی اللہ یا علیہ السلام، سب رضی اللہ کہتے ہیں. صحابہ رسول سنی ہے وہ بھی رضی اللہ کہے گا، شیعہ ہے وہ بھی رضی اللہ کہے گا. اگر سلمان ہے تو ہم سلمان کو بھی رضی اللہ کہیں گے. ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، میثم ہیں، حذیفہ ہیں، ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود، جو بھی ہے صحابہ کرام ہمارے سروں کا تاج. لیکن سنی بھی انہیں رضی اللہ کہتے ہیں اور شیعہ بھی انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. آئے سوچیں یہ حسین کون ہے جن کے 72 سپاہیوں اور صحابیوں کو دنیا علیہ السلام کہتی ہے. آخر کیوں نبی کے صحابہ رضی اللہ ہیں اور آپ ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اور حسین کے صحابہ علیہ السلام ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے جیسے لاہور کے کسی ملا نے کہا کہ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے پہ سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک، سلام علیک، علیک السلام، تو ہم بھی تو ایک دوسرے پر سلام بھیج رہے ہیں. تو علیہ السلام ان پر نہ، اس کا مطلب میرا اور آپ کا سلام نہیں ہے. سلام اللہ علیہ، ان پر خود خدا سلام بھیجتا ہے. یہ حسین کے ساتھی کون ہیں جن پر خود خدا سلام بھیجتا ہے؟ کیوں علیہ السلام ہے؟
کیوں نبی کے صحابہ رضی اللہ ہیں اور کیوں حسین کے صحابہ علیہ السلام ہیں؟ میں کوشش کروں گا فرق بیان کروں. اسی فرق کو پروردگار نے سورہ مبارکہ فجر میں بیان کیا. والفجر، اب میں فجر سے آگے بڑھوں. ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم. یہ کون سی 10 راتیں؟ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں، اور جب پڑھنے والے آگے تو بس سمیٹ رہا ہوں. لیکن جو بات شروع کی صرف اس بات کو ختم کروں گا. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. فجر کے بعد پروردگار 10 راتوں کی قسم اٹھا رہے. یہ کون سی 10 راتیں؟ ماہ رمضان کی 10 راتیں؟ نہ، بات کی 21 آیتوں کا کوئی تعلق نہیں بنتا. اور اگر آپ کہیں نہیں ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں جیسا بعض مفسرین نے کہا، تو پھر اگلی 21 آیتوں کے ساتھ ان کا تعلق بتانا پڑے گا. اور جب تعلق نہ بتا سکے تو پھر ہاتھ اٹھائیے، اس لیے کہ قرآن کبھی بے ربط باتیں نہیں کرتا. قرآن کی ہر بات منسلک ہے، مرتبط ہے، جڑی ہوئی ہے اور متصل ہے دوسری بات سے. تو پھر یہ کون سی 10 راتیں؟ اور پھر ان 10 راتوں کی قسم پروردگار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اگر وقت چونکہ مختصر ہے اور طول نہیں دوں گا، اشارہ دوں گا، بات ختم کروں گا. ایک شب، اگر شب عاشورہ کو سمجھنا ہے اور ان 10 راتوں کو سمجھنا ہے تو پھر ایک لمحے کے لیے اپنے چشمے تخیل کو لے چلیں شب ہجرت. جسے شب ہجرت سمجھ میں آ گئی اسے شب عاشور سمجھ میں آ جائے گی، اور اسے اس قسم کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ ان راتوں کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے اور کیوں فرما رہا ہے کہ یہ رات کی قسم جب یہ ڈھلنے لگے، ان ڈھلتے ہوئے لمحات میں ہوا کیا جس کی وجہ سے پروردگار اس رات کی قسم اٹھا رہا ہے. تو شب ہجرت میں کیا ہوا؟ شب ہجرت میں ایک بندے نے اپنی جان کو خدا کی بارگاہ میں فروخت کیا، بیچا. اور کیسے بیچا؟ دیکھیے بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا. پیغمبر اپنی جگہ کسے چھوڑ کے گئے؟ علی کو چھوڑ کے گئے. کہاں؟ تو سیدہ کے کسی کمرے میں، حجرے میں، جہاں پر بجلی کی سہولت موجود ہے کہ بٹن دبائیں اور چراغ روشن. نہ، ایسا نہیں. مدینے کا حجرہ ہے، بجلی کا انتظام نہیں ہے، اور حجرے کے باہر دسیوں ننگی تلواریں اور کسی کے اشارے کی منتظر، اور سب اس انتظار میں کہ کب اشارہ ہو اور یہ ننگی تلواریں ٹوٹ پڑے اور جو بستر پر لیٹا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اور جو لیٹا ہے وہ کون ہے؟ علی. اور کس نے لٹایا؟ پیغمبر نے. یہ میری تعبیر کی کوتاہی ہے، لفظ لٹایا استعمال کیا، ورنہ پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ علی میرے بستر پر لیٹ جائیے، بلکہ کتابیں اٹھائیے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یا علی نم اعلی فراشی، اے علی میرے بستر پر سو جائیے. لیٹنا اختیاری عمل ہے، سونا غیر اختیاری ہے. نیند آئے تو کانٹوں میں بھی آ جائے، اور نہ آئے تو نرم و نازک تکیے پر سر رکھ کر اور نیند کی گولیاں کھا کے بھی نہ آئے. لیکن پیغمبر نے علی سے یہ نہیں کہا کہ سو جائیے، لیٹ جائیے، فرمایا سو جائیے. اور سونا انسان کا غیر اختیاری فعل ہے. تو پہچانیے علی کو کہ علی کون ہے. علی اس عالم ہست و بود کی وہ شخصیت ہے جو غیر اختیاری امور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے دکھا سکے. نم علی فراشی، سو جائیے. اور کبھی نہ سونے والے علی آج سوئے، اور ہزاروں دسیوں تلواریں باہر ہیں اور کسی بھی لمحے آ سکتی ہیں، لیکن علی مطمئن سو رہے ہیں. یہ بھی نفس مطمئنہ کی مصداق. اور یہ سونا، دیکھیے آپ گھروں میں جائیں گے اور کل جا کر کاروبار کریں گے، آپ کے درمیان تاجر بھی موجود ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی نیند میں تجارت نہیں کرتا. دنیا کے تمام تاجر دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں تجارت کرتے ہیں. علی کائنات کا تنہا تاجر ہے جس نے رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں، نیند کی حالت میں تجارت کی. اور ساری دنیا مل کر جاگ کر بھی جو تجارت نہ کر سکے وہ علی نے سو کر کی. علی نے کیا بیچا اور کیا خریدا؟
قرآن نے سند جاری کر دی اور بیانامہ درج کیا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے من جو یشری بیچتا ہے نفسہ اپنا نفس اپنی جان اپنی روح اپنی زندگی وَمِنَ النَّاسِ من یشری نفسہ نفس بیچتا ہے کسے خدا کو تو شب ہجرت علی نے نفس بیچا خدا کو اور کیا خریدا مرضات اللہ علی کی رضا خریدی یہ عظیم ترین تجارت ہے شب ہجرت علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا اور خدا کی رضا خرید لی اب مجھے بتانا کہ شب ہجرت کے بعد نفس علی کہاں ہے اور رضا خدا کہاں ہے علی نے نفس بیچا تو نفس علی خدا کے پاس اور علی نے خدا کی رضا خریدی تو رضا خدا علی کے پاس نفس علی خدا کے پاس رضا خدا علی کے پاس اب اگر کسی کو علی ابن ابی طالب سے بیعت لینے کا شوق ہے تو خدا کے پاس جائے نفس علی کے پاس اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے بنے کعبہ میں ظاہر ہوئے اللہ کے مہمان بنے بیٹھے منبر پہ تو وہ بولتا قرآن بنے ہو گئے بستر احمد پہ محمد بن کر سو کے اٹھے بھی نہ تھے مرضی جبان بنے مصطفیٰ سے دعائیں لے کر نفس علی خدا کے پاس اور رضا خدا علی کے پاس جس نے علی سے بیعت لینی ہے جائے خدا کے پاس نفس علی وہاں ہے اور جس کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے آئے علی کے دروازے پر اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ ہے اور اگر نہ جھکا تو لعنت اللہ ہے گردن میں شوق ہے مولا علی کی دشمنی یہ شب ہجرت ہے اور چونکہ جناب ذاکر تشریف فرما ہے اور 1000 درجے بہتر پڑھیں گے میں تو بس چند جملے عرض کر رہا تھا تو سمیٹ دی اپنی گفتگو اور چھوڑ دی میں نے ساری باتیں وہ یہی ایک جملہ اگرچہ تشنگی اور ابہام رہ جائے گا لیکن کبھی عرض کروں گا تو یہ شب ہجرت ہے اور وہ شب عاشور ہے جو کام شب ہجرت ہوا وہی کام شب عاشور ہوا شب ہجرت ایک نے اپنی جان خدا کو بیچی ہے شب عاشور 72 نے اپنی جان خدا کو بیچی ہے اور کیا خریدا ہے ورنہ حسین نے تو فرما کیا تھا جاؤ میں بھی راضی اور میری ماں فاطمہ بھی راضی اور میرا نانا محمد مصطفیٰ بھی راضی جاؤ چلے جاؤ کوئی شکایت نہیں ہے کیا کوئی ایک بھی اٹھا تو ممکن ہے کہ آج مورخ لکھتا کہ یہ 72 اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ سب کے سب حسین کو وارث جنت سمجھتے تھے اور مالک جنت سمجھتے تھے اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ جنت ہاتھ سے نکل جائے گی اب حسین ابن علی نے دوسری سند جاری فرمائی کہ جاؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں کوئی مولوی جنت کی ضمانت دے رہا ہے کوئی مفتی جنت کی ضمانت دے رہا ہے وارث جنت سردار جنت مالک جنت جنت کی ضمانت دے رہا ہے لیکن جنت نہیں چاہیے کچھ اور چاہیے کیوں بیٹھے ہیں یہ 72 اور ممکن ہے کہ مورخ لکھتا کہ آنکھوں کی شرم مانے تھی اس لیے نہیں اٹھ رہے تھے کہ دشمن کے سامنے حسین کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جائے اس لیے اب
حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر چراغ خیمہ کو گل کر دیجیے. ادھر ایک چراغ بجھا, ادھر 72 چراغ جل اٹھے. اور کیا جملے ہیں, کیا جملے ہیں, کیا کلمات ہیں. یہ حسین کے سپاہی ہیں, یہ حسین کے صحابی ہیں. سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر اٹھے, کہا فرزند رسول آپ فرما رہے ہم چلے جائیں, ہم کیسے آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, قیامت کے دن آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے, آپ کے نانا محمد مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. فرمایا حبیب بیٹھ جائیے. پھر زہیر ابن قین اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا فرزند رسول یہ دنیا فانی ہے اور ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے, لیکن اے فرزند رسول اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ جہان ابدی ہے اور یہ کائنات ہمیشہ رہے گی, اور یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ہم اس جہان میں ہمیشہ رہیں گے, تب بھی اپنی جان کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں گا. اور اس کے بعد آپ سے شبیب ابن شاکری اٹھے اور کیا جملہ ارشاد فرمایا, کہا فرزند رسول اگر مجھے اس طرح سے قتل کیا جائے تیر و تلوار و نیزہ و تور کے ساتھ کہ سر سے لے کے پاؤں تک میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, اور پھر ان ٹکڑوں کو جمع کر کے جلا دیا جائے, اور پھر جلانے کے بعد اس کی راکھ کو بکھیر دیا جائے, پھر اس راکھ کو جمع کر کے دوبارہ سے زندہ کیا جائے, پھر اسی طرح سے مارا جائے, 70,000 مرتبہ اسی طرح سے قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے, تب بھی میری صرف ایک خواہش ہوگی کہ میں اپنی جان کو آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دوں. اور اس کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی نے کیا عجیب جملہ کہا, میں حیران ہوتا ہوں. وہ جملہ کہہ دیا جس جملے کا کوئی جواب نہیں بن پاتا. کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کیا. کھڑے ہوئے سعید بن عبداللہ حنفی, کہا حسین آپ فرما رہے ہم چلے جائیں, ہم چلے جاتے ہیں, لیکن صرف ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ جن افراد کو, اللہ اکبر, جن افراد کو ان کی ماؤں نے پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا, اے حسین وہ آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں. جب ایک ایک کی وفا سنی حسین کی آنکھیں نم ہوئی. فرمایا انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی, میرے علم میں نہیں کوئی ایسے اصحاب جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں. کیا خوب کہا جوش ملی آبادی نے. وہ فرماتے ہیں سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں, ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں. اظہر حسن زیدی سے, مرحوم اظہر حسن زیدی سے, میں تو جاہل ہوں بات پھیلا رہا ہوں, کس خوبصورتی سے انہوں نے ساری گفتگو کو ایک جملے میں سمیٹا. کسی نے پوچھا زیدی صاحب بتائیے اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے. فرمایا کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں, بس ایک فرق ہے. کہ وہ کون سا؟ کہ ایک لفظ کا فرق ہے, ایک لفظ کا فرق ہے. کہ وہ کون سا لفظ؟ فرمایا آؤ اور جاؤ کا. کہ کیسے؟ کہا محمد مصطفیٰ اپنی زندگی کے 9 سالوں میں مسلسل بلاتے رہے آؤ, کوئی نہیں آیا. حسین ساری رات فرماتے رہے جاؤ, کوئی نہیں اٹھا. یہ حسین ہے جن کے صحابیوں پر اللہ سلام بھیجتا ہے, علیہم السلام, سلام اللہ علیہم. اور بس آگے پڑھنے والے. میں تو حسین کے ایک صحابی کا ذکر کروں. کون؟ سعید بن عبداللہ حنفی. یہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے 6,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا. سب سے پہلی مرتبہ اہل کوفہ کے خط اٹھائے اور 10 رمضان کو پہنچے 60 ہجری مکہ حسین کے پاس, اور خط جا کے دیے اہل کوفہ کے. پھر 5 دن رکے اور قیس ابن مصعر سیداوی اور جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ چلے دوبارہ 15 رمضان کو. 5 دن کے بعد اور امام حسین نے فرمایا مدینے سے ہو کے جانا, اور 300 فرسخ کا فاصلہ طے کر کے پھر پہنچے کوفہ. اور تیسری مرتبہ پھر مسلم بن عقیل کا خط لے کے گئے امام حسین کے پاس. کتنے ہوئے؟ 900 فرسخ. اور چوتھی مرتبہ امام حسین کا خط لے کے آئے مسلم بن عقیل کے لیے. اب کتنے ہوئے؟ 1200 فرسخ. 1200 فرسخ یعنی کم از کم 6,500 کلومیٹر. کیسے طے کیے؟ گھوڑے کی پشت پر. ایسا سفر کہ آپ کے باقی سارے ساتھی شہید ہو گئے, صحرا کی گرمیوں شدت و حدت برداشت نہ کر سکے. حسین کا یہ ایک صحابی جس کی مثال عرض کرنے لگا ہوں, 6,500 کلومیٹر کا سفر طے کیا, اور 3 دنوں کے بھوکے, 3 دنوں کے پیاسے, اور شب عاشور ساری رات جا کر خندق کھودتے رہے. 5 گز چوڑی 5 گز گہری خندق خیموں کی کھودی, اور پھر جو وقت بچا شب عاشور کا جنگل کی جھاڑیاں کاٹ کر اس خندق کو بھرا, تاکہ جب کل حسین جائیں رخصت آخر کے موقع پر تو اس آگ کو, اس لکڑیوں کو آگ لگا دیں.
تاکہ دشمن کو ایک دم مخدرات عصمت و طہارت پر حملے کا موقع نہ ملے. تو ساری رات کے جاگے ہوئے، تھکے ہوئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 6500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والے روز عاشور جب حسین کے ایک صحابی ابو سمامہ ساعدی نے امام حسین سے کہا فرزند رسول زوال ہوا، جی چاہتا ہے آپ کی ابتدا میں آخری نماز پڑھیں. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اے ابو سمامہ ساعدی حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے. اور اس کے بعد امام حسین نے اپنی نماز کی حفاظت کا انتظام کیا. بس آخری جملے، اور نماز خوف ادا کی. یہ کون سی نماز ہے؟ نفس مطمئنہ نماز خوف پڑھ رہے. اس لفظ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید حسین خوف زدہ تھے، نہ، حسین کو دیکھ کر دشمن پریشان تھے، دشمن حیران تھے، دشمن کے پسینے پر دشمن کے ماتھے پر موت کے پسینے آ رہے تھے. یہ نماز خوف ایک فقہی اصطلاح ہے، کب پڑھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ نماز خوف بھی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کھڑا ہوتا ہے اور آدھے سپاہی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باقی آدھے ان سب کی حفاظت کرتے ہیں. اور امام 1 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور پیچھے جو مقتدی ہیں سپاہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری رکعت فرادہ پڑھتے ہیں. اور جیسے وہ دوسری رکعت مکمل کرتے ہیں وہ اٹھ کے اپنی پوزیشن بدلتے ہیں. اور جو نمازی محافظ ہوتے ہیں پہلے سپاہی، وہ آ کر ان کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اب امام دوسری رکعت پڑھتے ہیں اور بعد میں آنے والے امام کے ساتھ اپنی پہلی رکعت پڑھتے ہیں اور دوسری فرادہ پڑھتے ہیں. روز عاشور نماز خوف پڑھی گئی. اور سنیں نماز خوف کب پڑھی جاتی ہے؟ جب 2 مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جائے. نماز خوف پڑھنا درست نہیں ہے. علی نے جنگ جمل میں نماز خوف نہیں پڑھی، جنگ صفین میں نماز خوف نہیں پڑھی، جنگ نہروان میں نماز خوف نہیں پڑھی. اس لیے کہ نماز خوف ہمیشہ صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب آپ کے سامنے دشمن آنے والا کافر ہو. حسین نے روز عاشور میدان کربلا میں نماز خوف پڑھ کر دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی. خبردار قیامت تک آنے والا کوئی شخص حسین کے دشمنوں کو مسلمان نہ لکھے. لیکن ادھر حسین نے نماز شروع کی، حسین نے نماز شروع کی. اور وہ صحابی جو حسین کے سامنے کھڑے ہیں، کیا نام ہے؟ سعید بن عبداللہ حنفی. ادھر سے دشمنان نماز میں تیر چلائے. اور کتنے تیر چلے؟ 70 سے زیادہ تیر سعید بن عبداللہ حنفی کے جسم میں سر سے لے کے پاؤں تک پیوست ہو گئے. 1 تیر 2 3 انسان کی موت کے لیے کافی ہیں. لیکن سعید کھڑے ہیں صرف عشق حسین میں. اگر میں گر گیا تو کوئی تیر فرزند فاطمہ تک پہنچ جائے گا. تیر سہتے رہے، حسین نماز پڑھتے رہے. ادھر حسین نے جیسے ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید گرے. اور گرنے کے بعد بس ایک جملہ کا وعلیک السلام یا ابا عبداللہ الحسین، اے فاطمہ کے بیٹے آپ پر بھی میرا سلام ہو. اور اس کے بعد اپنی قوت کو جمع کیا اور حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے اور سوال پوچھا اوفیت یا ابا عبداللہ. سنیں میرے عزیز، اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ گھروں میں جائیے گا، سوچتے ہوئے جائیے گا یہ سعید نے کیا کہا. شہید مطہری فرماتے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد، 6500 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد، 3 دن کے بھوکے پیاسے، ساری رات کے جاگے ہوئے، 70 تیر جسم میں. اور جب گرے تو جسم زمین پر نہیں گرا، تیروں پر معلق ہو گیا اور تیر جسم میں اور اتر گئے. اور سعید کیا پوچھ رہے ہیں؟ اوفیت یا ابا عبداللہ، اے حسین کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ اے حسین کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا؟ شہید کہتے ہیں ایسا کیوں پوچھا؟ کہ اس لیے کہ سعید کو امام حسین کی معرفت حاصل ہو چکی تھی اور سعید جانتے تھے کہ اتنا کچھ کر کے بھی حق کے حسین ادا نہیں ہو سکتا. وہ جوان سنیں، وہ دوست سنیں کہ مشی کی وجہ سے، غوق کی وجہ سے اور چیلوں میں حسینی کی وجہ سے جن کے اوپر پرچے کٹے، ان سے پریشان نہ ہو، انہیں اٹھائیں یا ان کی کاپی اپنے ساتھ کفن میں دفن کروائیں. یہ FIR نہیں، آپ کی جنت کا پروانہ ہے. اگر عشق حسین میں یہ سند مل جائے، اس کی قیمت کو سمجھو. یہ کچھ کر کے حق کے حسین ادا نہیں ہو سکتا. اور آخری جملہ عرض کروں، روز عاشور سعید بن عبداللہ حنفی نے کہا. اور پھر جب یہ کاروان 3 ربیع الاول کو واپس مدینہ پہنچا، آخری جملہ تفصیلی مسائل آپ سنیں گے. جب 3 ربیع الاول کو یہ اسیروں کا کاروان مدینے پہنچا تو مدینے سے باہر
उम्मुल बनीन मादर अबुल फजल अब्बास अपने पोते फजल की उंगली पकड़कर पहुंची और सैयद सज्जाद, आखिरी जुमला, सैयद सज्जाद को सलाम किया और सलाम करने के बाद उम्मुल बनीन ने जो पहली बात पूछी, कहा सैयद सज्जाद मेरा दिल फट रहा है, बस इतना बता दीजिए क्या करबला में मेरे बेटे अब्बास ने अपने आका हुसैन के साथ वफा की या वफा नहीं की? एक मर्तबा सैयद सज्जाद तड़प गए, कहा उम्मुल बनीन आपने ऐसी बात पूछी जिसने सैयद सज्जाद के दिल को रुला दिया। एक बात सुने फिर खुद देखें आपके बेटे अब्बास के मेरे बाबा हुसैन की बारगाह में क्या मकाम था। कि सज्जाद बताइए, कहा उम्मुल बनीन 11 मुहर्रम को जब हमें कैदी बना के ले चले तो इस रास्ते में उमर इब्ने साद की सवारी मेरी सवारी के साथ चल रही थी और एक मर्तबा उमर साद ने मेरे बाबा के कातिल शिम्र इब्ने ज़िलजोशन को बुलाया और बुलाने के बाद शिम्र से मेरे बाबा के कत्ल की कैफियत पूछी। ऐ शिम्र बता, जब तू हुसैन को कत्ल कर रहा था तब हुसैन की हालत क्या थी, तब हुसैन क्या कह रहा था? तो शिम्र ने बताया, कहा जब मैं आगे बढ़ा और मैंने हुसैन को धक्का दिया, हुसैन को गिराया और मैं हुसैन के सीने पर सवार हो गया, लेकिन हुसैन की आंखों में इतना खून था कि हुसैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आखिर हुसैन ने अपनी कुव्वत जमा की और अपनी उंगलियों से खून को साफ किया और खून को साफ करने के बाद जब मुझे अपने सीने पे देखा तो हुसैन ने कहा, ऐ शिम्र बड़ी बुलंद जगह बैठा है, ऐ शिम्र बड़ी ऊंची जगह बैठा है। अरे शिम्र, मुझे बचपने में मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा गोद में बिठाकर मेरे कमीज के बटन खोलकर सीने से मुझे चूमना शुरू करते थे और गले तक मुझे चूमते थे और मेरे नाना ने उस वक्त मुझे बताया था कि हुसैन तुझे कायनात के शक्ति तरीन इंसान कत्ल करेगा, उसके चेहरे पर चीचक के दाग होंगे और उसकी शक्ल सूअर और खिंजीर से मिलती होगी। कहा जैसे ही मैंने हुसैन के जुमले सुने मैंने हुसैन की दाढ़ी को बाएं हाथ से पकड़ा और दाएं हाथ से मैंने हुसैन के रुखसार पर तमाचे मारे। मैंने दाएं हाथ से हुसैन के रुखसार पर तमाचे मारना शुरू किए। इतनी देर में हुसैन की छोटी बच्ची पहुंच गई थी। फिर मैं हुसैन के सीने से उतरा ताकि मैं हुसैन पर ज़रबे चलाऊं और जब मैं उतरा तो हुसैन ने अपनी कुव्वत जमा की और हुसैन ने अपना सर सजदे में रखा और जब हुसैन ने सर सजदे में रखा तो ये जिक्र पड़ा, और अज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीम अमरिक ला मअबूद सिवाक या गयासल मुस्तगीसीन। फिर मैंने दूसरी ज़रब चलाई, हुसैन ने फिर यही जिक्र पढ़ा। मैंने तीसरी ज़रब चलाई, हुसैन ने फिर यही जिक्र पढ़ा। यहां तक कि जब मैंने 13वीं ज़रब चलाई और हुसैन के सर को हुसैन के तन से जुदा किया और फिर मैंने हुसैन के बालों में हाथ डाले और हुसैन के सर को उठाया तो मैंने देखा अभी भी हुसैन के लब हिल रहे हैं, अभी भी हुसैन के लब हिल रहे हैं। मैंने सोचा अब हुसैन क्या कह रहा है, तो जब मैं अपने कान हुसैन के लबों के करीब लेके गया तो बस एक ही आवाज बुलंद हो रही थी, अब्बास।